جان برنٹی اپنی برادری میں دوڑ رنر مین کے طور پر جانا جاتا تھا، کیونکہ 1956 میں دوڑنے کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا آج ہے۔ جب وہ صبح صبح دوڑتا تو لوگ اس پر ہنستے اور کچھ فقرے بھی کس دیتے۔ 6 جون 1972 کو جان روز کی طرح 21 منٹ دوڑا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری دوڑ ہوگی۔ کچھ دیر بعد جان 5 افراد کی تعمیراتی ٹیم کے ساتھ ایک چھوٹے مکان کی چھت پر چڑھا۔ یہ گرم اور حبس والا دن تھا اور کام کرنا مشکل تھا۔ جان ایک مچھان پیٹ تھا۔ جب اس کے فورن مین نے اس سے ایک اوزار مانگا، اسے اٹھانے کے لیے جان آگے بڑھا۔ اس کے بوجھ سے ایک بلاک ڈھیلا ہو گیا، وہ نیچے گر گیا۔ جان کا دل چاہا کہ نیچے کود جائے، مگر پھر وہ رک گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود کو سنبھال لے گا۔ 10 فٹ نیچے کی ہموار زمین پر گر کر پاؤں توڑوانے کا خطرہ کیوں مول لیا جائے؟ لیکن اسے سنبھالنے کا وقت نہ ملا۔ جان اپنا توازن کھو چکا تھا اور ہوا میں تیر رہا تھا۔ وہ گویا بے وزنی کی حالت میں تھا، جیسے خلا میں اڑ رہا ہے۔ اس کی اڑان کا اختتام بہت خوفناک تھا۔ اس کا 160 پاؤنڈ وزنی جسم پوری طاقت سے سر کے بل گرا، اور جیسا کہ جان نے بتایا، دباؤ کی وجہ سے مہروں کے ٹوٹنے کی وہ خوفناک آواز یاد آتی ہے۔ تو میں اب بھی کانپ جاتا ہوں۔ میرا جسم بہت زور سے کچھ اس رخ زمین پر گرا کہ میرا سر مڑ کر سینے کے ساتھ لگ گیا۔ مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ میری ٹانگیں اب میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ شروع میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس وقت مجھ پر خوف، غصہ اور مایوسی کے ملے جلے جذبات طاری تھے۔ صرف میرا سر میرے دماغ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اوپر سے کسی نے چلا کر کہا، "ارے جان گر گیا۔" میں کبھی گالیاں دیتا تھا اور کبھی دعا کرتا تھا۔ میں نے اپنا سر بائیں طرف موڑ کر چند انچ کے فاصلے پر مجھے جوتے پہنے اور 2 پیر نظر آئے، جس کے انگلی میری طرح تھی۔ یہ پیر مجھے اپنے پیروں جیسے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا، یہ عجیب بات ہے، میری ٹانگیں تو پھیلی ہوئی ہیں، مگر وہ پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد مجھے جو معلوم ہوا وہ خوفناک تھا۔ مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن کسی نے میرا سر تھوڑا سا اٹھا کر اس کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اتنا شدید درد ہوا کہ مجھے تکیہ ہٹانے کے لیے کہنا پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سر ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے۔ میں جب بھی تھوڑا سا سر گھماتا تو ہر بار درد بڑھ جاتا اور میرے دل میں یہ عجیب خیال آتا کہ دھاگے ٹوٹنے والا ہے اور میرا سر الگ ہو جائے گا۔ میں نے ہوش میں رہنے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز سرعت کے ساتھ امدادی عملہ وہاں پہنچ گیا اور بڑی مہارت سے میرے نیچے اسٹریچر رکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں اس کوشش سے ڈر رہا تھا کیونکہ اس وقت تک درد کافی بڑھ چکا تھا۔ تاہم امدادی عملے کی پیشہ ورانہ مہارت سے مجھے بہت سکون ملا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور میرے صدمے کا اثر کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جب میں ایمبولینس کے اندر پہنچا تو کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ میں جلد ہی ماہرین کی حفاظت میں ہوں گا، جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہسپتال میں جس نیورو سرجن نے میرا کیس لیا، اس نے مجھے ایکس رے کے میز پر لٹایا۔ پھر وہ اپنے ہاتھ اور گھٹنوں کے بل میز پر چڑھا میرے سر کو ادھر ادھر گھمانے لگا تاکہ تصاویر لینے کے لیے سر کو صحیح زاویے پر رکھ سکے۔ حالانکہ مجھے اس سے پہلے بھی درد کا تجربہ ہو چکا تھا، مگر میں نے اس طرح کا درد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ بری خبر سنائی کہ میری گردن واقعی 5ویں اور 6ٹھے مہروں کے درمیان سے ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے بچپن میں
دعا کرنا سیکھا تھا۔ اس لیے میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور دعا کی کہ وہ مجھے وہ سب کچھ سہنے کی طاقت دے جو زندگی کے غیر یقینی راستے پر میرے سامنے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے دن کے خوفناک واقعات کو بار بار یاد کرتے ہوئے وہ دردناک وقت گزارا، لیکن اس اذیتناک اور امکانی طور پر زندگی کو ختم کر دینے والے اور یقینی طور پر زندگی کو بدل دینے والے حادثات کے درد اور پریشانی سے گزرتے ہوئے مجھے ہمارے ویل چیئر روزویلٹ کے الفاظ یاد آ گئے کہ ہمیں صرف ڈر سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے اندر ایک مثبت رد عمل پیدا ہوا۔ میں نے گویا پہلی دفعہ یہ جانا کہ محبت کیا ہے اور خود کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی، جس کا ماسٹر پلان بلا شبہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہونے والا تھا، اور میں نے زندہ بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، جسے غالباً کسی اور کام کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔ لیکن اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ جب میں جاگا تو مجھے فوراً ان سوئیوں کا خیال آیا جو میرے سر کے دونوں طرف گھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلد ہی یہ جان لیا کہ میں جتنا سکون سے لیٹا رہوں گا، درد اتنا ہی کم ہوگا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرا نچلا دڑ کسی ممی کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے جسم کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میرے چاروں طرف آلات اور میٹر لگے ہوئے تھے۔ اگر کہے کہ کوئی خرابی ہوتی تو ایک نرس جلدی آ جاتی، سب کچھ جانتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے، ایک لمحے میں اسے سنبھال لیتی ہے۔ میں پہلے کبھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوا تھا اور پورا ماحول میرے لیے اجنبی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ناول کا کردار ہوں جسے میں نے کبھی نہ کبھی پڑھا ہے۔ اگلے ہفتے میں یہ واضح ہو گیا کہ جان کے حادثے کے بڑے اثرات ہمیشہ رہیں گے، لیکن اسے یہ امید تھی کہ کوئی معجزہ ہوگا، اس کی ریڑھ کی ہڈی اس حد تک ٹھیک ہو جائے گی کہ دوبارہ دماغ کے پیغامات جسم تک پہنچنے لگیں گے۔ اس امید کے ساتھ جان نے صحت یاب ہونے پر توجہ مرکوز کی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے مسئلے کو کیا کہتے ہیں۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ایک دن جان نے ایک نرس کو اپنی ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، کوادرپلیجک ایسے ہوتے ہیں۔ جان نے پہلے کبھی کسی کوادرپلیجک کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو اس لفظ کو ہی نہیں جانتا تھا، حالانکہ اچانک وہ کوادرپلیجک ہو گیا۔ سچ کہ اس لمحے میں یہ جوان شوہر اور باپ جان گیا کہ وہ کوادرپلیجک ہے، ٹوٹی گردن کا شکار، زندگی بھر کے لیے گردن سے نیچے مفلوج، لیکن وہ زندہ تھا۔ یہ سخت وقت تھا، مگر جان سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل 3 باتیں میری رہنما بن گئی: خواہش، اس لیے دل اور جان سے کوشش، اور کامیاب ہونے کا عزم۔ میں جانتا تھا کہ مجھے جینے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے اور اپنی حقیقی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے کوئی خواہش پیدا کرنا ہوگا اور اسے باقی رکھنا ہوگا۔ پھر مجھے اس کام کے لیے خود کو وقف کرنا ہوگا۔ صرف عزائم مجھے فتح دلائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ آج ویل چیئر پر 8 سال گزرنے کے بعد جان کا دعویٰ ہے کہ زندگی پہلے جتنی ہی خوشگوار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں تلخیوں، الزام تراشیوں یا نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ نفرت کرنا برباد کرنا ہے، اس کے بجائے میں محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کر کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جسمانی معذوریوں کے باوجود دل خدا کی طرف سے سونپے گئے کام کر سکتا ہوں۔ میں اب جانتا ہوں کہ اصل معذور وہ ہوتے ہیں
جو صرف جسمانی کمال کو خوبصورتی کی شرط سمجھتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ حادثہ میری قسمت میں تھا اور میں اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ میری گردن میں لٹکا چکی کا پتھر بن چکا تھا، لیکن امکانات دیکھنے والی سوچ پر عمل کر کے میں اپنی گردن میں لٹکے اس پتھر کو میل کے پتھر میں بھی بدل سکتا تھا۔ میں نے یہی کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے خود کو اس حالت میں قبول کر لیا جس میں میں ہوں، بجائے اس حالات کے جس میں میں رہنا چاہتا تھا۔ جب میں بجلی کے ویل چیئر پر سپر مارکیٹ کے گلیوں میں گزرتا ہوں تو مجھے بس کسی معصوم بچے کی طرح دیکھ کر مسکرانا یا آنکھوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح کی بات کہتے ہیں جیسے ایک بچے نے کہی تھی: باخدا آپ خوش قسمت ہیں۔ جان بچوں کی طرح دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آج وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، وہ آس پاس کے ہوٹلوں اور اپنی برادری کے لوگوں کو پروفیشنل بیبی سٹر مہیا کرتا ہے۔ وہ کرسٹل کیٹل ٹیلی فون کاؤنسلنگ سینٹر میں کئی گھنٹے رضاکارانہ طور پر مشورہ دیتا ہے، چونکہ اس نے خود ایک نئی امید حاصل کی ہے، اس لیے اب وہ مشورہ لینے والے مایوس لوگوں کو بھی نئی امید دے سکتا ہے۔ جان پرنٹی ایک فاتح ہے، وہ زندہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں۔